بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے قرآن مجید کے نزول کے متعلق ہے۔ قرآن مجید کو کتنے عرصے میں نازل کیا گیا، یا قرآن مجید کو تدریجاً آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں قرآن مجید متفرق طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ مکمل یہ کتاب ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوئی۔ اسی بارے میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهَا عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھیں، اور ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اگلے مقام پر سورۃ الفرقان آیت نمبر 32 اور 33 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کافروں نے کہا، اس رسول پر پورا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ ہاں، ہم نے اسی طرح تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے تاکہ ہم اس پر آپ کا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اس کی بتدریج تلاوت فرمائی ہے۔ اور جب بھی یہ لوگ آپ کے پاس کوئی عجیب سوال لے کر آئے تو ہم نے اس کا بروقت صحیح اور ٹھوس جواب دیا اور واضح اور روشن بیان کر دیا۔ ان دونوں آیات مبارکات کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید کی جو تدریج ہے، ہمیں اس بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن مجید کو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کے سنائیں اور لوگ اس کے اوپر عمل کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ایک دفعہ اس لیے نازل نہیں کیا گیا تاکہ آپ کو قرآن مجید کے نزول کے دوران ایک ہمت آپ کی بنتی رہے اور آپ کا دل جو ہے وہ مضبوط ہوتا رہے، جب کافر آپ کو اذیت پہنچائیں یا آپ کو کوئی پریشان کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسری جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے قرآن میں سے ہی، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ جب کوئی یہ عجیب سوال لے کے آئیں تو ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں تاکہ ان کو ٹھوس اور واضح اور روشن جواب دیا جائے۔ ان آیات کریمہ کے علاوہ قرآن مجید کو تدریجاً یا تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمتیں درج ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم امی تھی، لکھنا پڑھنا ان کا بلاموم شعار نہ تھا۔ اگر قرآن یک بارگی مکمل نازل ہو جاتا تو ان کے لیے اس کو ضبط کرنا مشکل ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، نزول کتاب سے پہلے آپ لکھتے اور پڑھتے نہیں تھے۔ اس کے ساتھ جس شخص کے پاس وہ کتاب ہو اس کتاب پر اعتماد کر لیتا ہے، یعنی کہ اگر ایک مکمل کتاب دے دی جاتی تو ممکن تھا کہ اس کو حفظ کرنے میں تساہل اور سستی کرتے لوگ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک ہی بار نازل نہیں فرمایا تاکہ اس کو حفظ کرنے میں آسانی ہو اور مسلمان اس میں سستی نہ کریں۔ تیسرے نمبر پہ اگر قرآن مجید کو یک بارگی ہی نازل کر دیا جاتا تو پوری شریعت ایک مرتبہ نازل ہو جاتی اور اس پر عمل کرنا لوگوں کے لیے دشوار ہوتا۔ اس کے برعکس جب قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو لوگ بتدریج احکام کے مکلف ہوئے اور ان پر عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بار بار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تو ان کی ملاقات سے آپ کا دل قوی ہو جاتا اور تبلیغ و رسالت میں پیش آنے والی مصیبتوں اور دشواریوں میں آپ کا صبر اور پختہ ہو جاتا، اور فرائض نبوت کی ادائیگی میں آپ کا شوق اور ولولہ بڑھ جاتا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پانچویں نمبر پہ
قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے سے قرآن مجید کا ایک معجزہ واضح ہو گیا کہ اگر کسی انسان کی قدرت میں ایسا کلام لانا ممکن ہوتا تو وہ بھی اس کی طرح شروع کے ادوار میں یا قرآن مجید میں جیسے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یا دوسرے لوگوں کو کھلا چیلنج دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اس کے جیسی ایک صورت لے آئیں، 10 آیات لے آئیں، پھر کہا گیا کہ اگر نہیں تو ایک آیت ہی، ایک نشانی ہی لے آئیں، جو کہ وہ کافر لوگ، منکر لوگ اس کو لانے میں قاصر رہے، تو لوگوں کو یہ موقع بھی ملتا رہا کہ اگر وہ چاہیں تو چند آیات پیش کر سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر مختلف مواقع پر لوگ مختلف سوالات کرتے تھے اور ان کے سوالوں کے جواب میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی رہتی تھی۔ اگر قرآن مجید کو ایک ہی بار نازل کر دیا جاتا تو نئے پیش آنے والے مسائل جو تھے ان کا جواب ملنا ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ اگر قرآن مجید ایک ہی بار نازل ہو جاتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف ایک بار آتے اور اس کے بعد آپ کے اور اللہ کے درمیان سفارت یا رابطہ منقطع ہو جاتا، اور جب کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سفارت کا ایک رابطہ تا حیات قائم رہا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فضیلت بھی ہے اور یہ معجزہ بھی ہے کہ دوسرے تمام انبیاء کو جو قرآن جیسی دیگر کتابیں دی گئی، جس میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ ان کو ایک ہی بار عطا کر دی گئی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک بار نہیں آئے بلکہ بار بار آتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو سناتے رہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب یکبارگی کوہ طور پر تورات نازل ہوئی تو کوہ طور کو محبت وحی الہی ہونے کا شرف حاصل ہوا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر نازل ہوتا رہا، جیسا کہ مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے یا اس کے مضافات ہیں، تو لہٰذا ان تمام جگہوں کو محبت وحی الہی ہونے کا شرف حاصل ہوا، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ کے بستر پر بھی قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اس کے بعد مختلف اسباب اور واقعات کی وجہ سے بھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی۔ مثلاً کسی کافر یا منافق نے کوئی دل آزاری کا کلمہ کہا تو اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے آیات نازل فرما دی۔ مسلمانوں نے رات کے روزے میں روزہ توڑ لیا تو رات کا روزہ ختم کرنے میں آیات نازل ہوئیں۔ جب منافقین نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تو آپ کی برات میں، آپ کی عزت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں آیات نازل فرمائی اور بتایا کہ نبی کے ساتھ ساتھ نبی کے گھر والوں کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت کی عادتوں اور رسموں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اگر ایک ہی بار ان پر تمام احکام شریعہ کا بوجھ ڈال دیا جاتا تو وہ گھبرا جاتے اور ممکن تھا کہ وہ ان تمام احکام کو قبول نہ کر پاتے۔ اس لیے حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو بتدریج احکام کا مکلف کیا جائے۔ اس لیے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ جو عادات ان میں راسخ ہو چکی تھی ان کو آہستہ آہستہ بدلا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے جیسے واقعات اور حوادث پیش آتے رہے، ان کے اعتبار سے جس جس طرح حکمت اور مصلحت کا تقاضا تھا اسی اعتبار سے قرآن مجید کو نازل کیا جاتا رہا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے بعض اوقات کوئی حکم نازل کیا جاتا پھر اس کو منسوخ کر دیا جاتا۔ قرآن مجید میں کچھ منسوخ آیات موجود ہیں، جیسا کہ شراب کے بارے میں پہلے کہا گیا کہ اس میں تھوڑا فائدہ ہے، زیادہ نقصان ہے، پھر کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہوتے ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر تیسرے اور آخری حتمی فیصلہ جو تھا اس کو نازل کیا گیا کہ شراب جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے اور اس کو شیطانی اعمال قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح سے بیوہ عورت کی عدت 1 سال پہلے رکھی گئی، پھر یہ عدت 4 ماہ 10 دن کر دی گئی۔ پھر اسی طرح سے مکہ مکرمہ میں جہاد مشروع نہیں کیا گیا اور کفار کے مقابلے میں صبر و ضبط کا حکم دیا گیا، اور مدینہ منورہ میں جہاد کا حکم دیا گیا۔ لہٰذا ناسخ اور منسوخ آیات اور احکام کا سلسلہ اسی وقت ممکن تھا جب قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر دیا جاتا۔ تو اسی طرح سے ہوا کہ قرآن مجید کو حالات، واقعات اور پس منظر کے مطابق نازل کیا گیا۔ کہیں پہ قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھائی، ان کو کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریے، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ کہیں پہ آپ کو کفار کی سازشوں سے، منافقوں کی سازشوں سے بے نقاب کیا گیا، اور کہیں پہ آپ کے
پیش آئندہ مسائل جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو بتا کر آگاہ کر دیا۔ تو لہٰذا قرآن مجید کا نزول 23 سال کی مدت میں مکمل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی زندگی کا کوئی وقت وحی الہی سے رابطہ کے بغیر نہیں گزرا، اور حضرت جبرائیل کی رفاقت اور معیت سے آپ کی بعثت کی زندگی کا کوئی دور خالی نہیں رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وفات کا سال تھا آپ کو اس طرح سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے آپ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کا دور سنایا کرتے تھے، لیکن جو وفات آپ کی کا سال تھا اس میں آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار قرآن سنایا، اور آپ نے اپنی اہل خانہ کو بھی اس سے آگاہ کر دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت اب قریب ہے، کیونکہ اس بار میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار قرآن مجید کا دور سنایا ہے۔ ان تمام تعلیمات اور معلومات کو جانتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو تدریجاً نازل کرنا بھی امت مسلمہ کی بہتری کے لیے تھا، تاکہ لوگ انسانی فطرت کے مطابق تھا، کیونکہ انسان کی فطرت جو ہے وہ کبھی بھی کسی چیز کو بہت جلد قبول نہیں کرتی، اور اگر اس کے اوپر کچھ ایسے احکامات یا رولز لاگو کر دیے جائیں تو ان کو اپنانے میں بھی انسانی فطرت کافی پیچھے ہٹتی ہیں یا اکتا سی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق قرآن مجید کو تدریجاً نازل کیا، تاکہ مسلمانوں کا قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا سہل ہو، اور مسلمان شوق کے ساتھ خضوع کے ساتھ ان تمام تر چیزوں کو پڑھیں، ان تمام تر چیزوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے پھر قرآن مجید کے نزول کو تدریجاً نازل ہونے کی وجہ سے انہوں نے جو اس کا فائدہ اٹھایا، یا تدریجاً جو نازل ہوا انہوں نے کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھایا۔ وہ اللہ کے نبی سے آیت مبارکہ سن لیتے، اس کو یاد کرتے، اور دوسری آیت مبارکہ تب تک نہ سنتے جب تک کہ وہ پہلی آیت مبارکہ کو یاد کر کے اس کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ نہ کر لیتے۔ تو لہٰذا ہم تمام لوگوں کا، امت مسلمہ کا بھی یہ ایک معمول ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھ کر پڑھیں، اور قرآن کے حقوق میں سے بھی یہ ایک حقوق ہے کہ قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر سمجھا جائے، پڑھا جائے، اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن سمجھ کی کتاب ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو سمجھیں، ان کے اوپر عمل کریں، اور اس کے ساتھ قرآن مجید سے جڑے تمام علوم کو جانیں، جیسے کہ امثال القرآن ہے، جیسے کہ ناسخ اور منسوخ کا علم ہے، جیسے کہ اسباب نزول کا علم ہے۔ یہ تمام تر علوم قرآن کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، تبھی آپ قرآن کے حقائق کو جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔